بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. یوکرائن پہ روسی حملے کے کیا نتائج نکلیں گے؟ سرد جنگ تو دوبارہ چڑھ گئی ہے، لیکن کیا تیسری عالمی جنگ بھی چڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ آج کے جرگے میں ہم ان موضوعات کا جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے یوکرائن کے تنازع اور روس کے کردار سے متعلق ایک مختصر سی بریک، اور واپس آئیں گے تو یوکرائن سے ہمیں جوائن کریں گے علی مصطفیٰ، جبکہ واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ ہوں گے کامران بخاری صاحب، اور ان سے ہم جانیں گے کہ یوکرائن کا تنازع آگے جا کے کیا کیا شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز تجزیہ کار اور عالمی امور پر گہری نظر رکھنے والے دانشور جناب کامران بخاری سے، جبکہ یوکرائن کے دارالحکومت سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب علی مصطفیٰ صاحب، جو ٹی آر ٹی کے نمائندے ہیں، وار زونز کو ہمیشہ کور کرتے رہتے ہیں رسک لے کے. تو سب سے پہلے تو علی مصطفیٰ صاحب بتائیے، کیا صورتحال ہے، کیا اندازہ ہے کہ یوکرائن کی حکومت ریزسٹنس کر سکے گی یا کہ نہیں؟ جلد روسیوں کا قبضہ ہو جائے گا پورے یوکرائن پہ؟ آلموسٹ قبضہ ہو چکا ہے روسیوں کا یوکرین پہ، مگر ریزسٹنس ابھی بھی جاری ہے. اور جب میں کہتا ہوں قبضہ ہو چکا ہے یوکرین پہ، تو آپ کو اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ یوکرین از ڈیوائیڈڈ تھرو دا ڈنیپر ریور، ایسٹ اور ویسٹ. ایسٹ کے اندر زیادہ تر روس کے حمایتی پائے جاتے تھے ہسٹوریکلی، اور ویسٹ کے اندر زیادہ تر یورپ یا ویسٹرن لیڈرز یا ویسٹرن کانسیپٹ کے حمایتی پائے جاتے تھے. اور 2014 کے اندر 2014 میں یہ ڈویژن بہت واضح ہوا، سو مچ سو کہ جو اس وقت یوکرینین پریزیڈنٹ تھے پرو رشین یانوکووچ، وہ بھاگ گئے رشیا، اور دو علاقے یوکرین کے اندر لوہانسک اور دونیٹسک جو مشرق میں ہیں، وہ بیسکلی وہاں پہ رشین سیپریٹسٹ نے قبضہ کر لیا، اور رشیا آ گیا کرائمیا میں اور وہاں پہ اس نے قبضہ کر لیا. اب 8 سال بعد جو انریزالوڈ سٹیٹس تھا اس کو ولادیمیر پوتن صاحب نے ایک طریقے سے فائنلائز کر دیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا ہے. جو یہاں پہ سیپریٹسٹ ریجنز تھے ایز انڈیپینڈنٹ ریپبلکس، انہیں پیپلز ریپبلک آف لوہانسک اور پیپلز ریپبلک آف دونیٹسک. اور اب ان کا یہ موقف تھا کہ یہ ایریاز انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو یوکرین جو 70% ان علاقوں کے اندر یوکرینین افواج موجود تھی وہاں سے نکلنا ہوگا. مگر حملے وہاں تک محدود نہیں کیے انہوں نے، حملے اب پورے یوکرین کے اندر روس فوج نے شروع کر دی اس کے بعد. اچھا، یہ ظاہری بات ہے کہ قریبی ممالک میں نیٹو کی فورسز اور ایئر فورس پہلے سے موجود بھی ہے. کل نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہہ دیا کہ ہم مزید بھی وہاں پہ بھیج رہے ہیں. تو یوکرینین گورنمنٹ اور پبلک میں کیا تاثر ہے؟ ان کو کچھ امید ہے کہ نیٹو ان کے دفاع میں اس جنگ میں کود جائے گا یا کہ نہیں، وہ امید ختم ہو گئی ہے ان کو؟ وہ امید بالکل اب رد ہو چکی ہے. یہاں تک کہ بڑی اپیلز بھی گئیں، اور زیلنسکی صاحب جو یوکرین کے صدر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ باتیں ہمیں ملی، ہمیں سپورٹ، وربل سپورٹ ملی، فزیکل سپورٹ ہاں، اینٹی ٹینک میسائلز اور یہ سب چیزیں، اپنا آرڈیننسز بھیجے گئے، لیکن اس حد تک جس طرح سپورٹ چاہ رہا تھا یوکرین، اس کو وہ سپورٹ نہیں ملی. اچھا کامران بخاری صاحب، نیٹو کی فورسز نے عملاً کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی مدد نہیں کی یوکرینین گورنمنٹ کی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ملیٹریلی آگے جا کے نیٹو کسی صورت پہ ان کی مدد کر سکتا ہے؟ یہ تو کوئی بھی نیٹو ملک یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یوکرین کل بن جائے گا ممبر. یوکرین نیٹو کے اندر شمولیت کا ایک لمبا طویل پروسیس ہے، بہت سارے باکسز کو آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوں گے تب تک آپ کی ممبرشپ نہیں ہوگی. اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ کل پرسوں اگلے سال 5 سال میں جو ہے یوکرین جو ہے وہ ممبر بن جائے گا نیٹو کا. تو یہ تو بات بڑی کھلی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہاں آ کے مدد کی جائے، کیونکہ وہ ممبر اسٹیٹ نہیں ہے. ہاں، ایسٹونیا پہ حملہ ہوگا تو آف کورس جوابی کارروائی ہوگی، کیونکہ وہ نیٹو کا ممبر ہے، وہاں آرٹیکل 5 جو ہے لاگو ہو جائے گا نیٹو کے چارٹر کا.
تو یہ تو جو جیسے آپ نے ذکر کیا جواز بنایا گیا، اصل میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پوٹن صاحب اس دن کا انتظار نہیں کرنا چاہ رہے کہ یوکرین جو ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اتنا جو ہے آگے بڑھ جائے ویسٹرن کیمپ میں کہ وہ دن آ جائے کہ ہاں بھئی اب نیٹو کی ممبرشپ کی بات اصل میں ہونا شروع ہو، یعنی صرف گفتگو نہ ہو، اس کی طرف پیش رفت ہو. کیونکہ وہ اصل میں نیٹو سے نہیں ڈرتے، ان کا ڈر اس سے بہت زیادہ بیسک ہے. وہ یہ ہے کہ اگر مغربی اقدار، اگر جمہوری اقدار، کانسٹیٹیوشنلزم یوکرین میں سرایت کر جاتا ہے، جو ابھی نہیں ہے صورتحال، صرف ایک الیکشن ہوا ہے جس کے بعد جو ہے ایک حکومت آئی ہے، اور وہ ابتدائی مرحلے میں، یہ جو جمہوریت کا سفر ہے یہ اپنے ابتدائی مرحلوں میں. لیکن اگر وہ اس کو استحکام مل جاتا ہے تو نیکسٹ سٹاپ از ماسکو. لیکن کامران بخاری صاحب، یقین جب تک وہ نیٹو کا ممبر نہیں ہے تو نیٹو باؤنڈ نہیں ہے کہ ادھر کارروائی کرے. لیکن یہ بھی تو واضح تھا کہ پوٹن کا نشانہ یوکرین ہی ہے، ان کا پولینڈ پہ یا کسی اور یورپی ملک پہ حملے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو اس سے پہلے پھر اتنی تعداد میں نیٹو فورسز کو اور اکوپمنٹ کو وہاں پہ جمع کرنے کا کیا جواز تھا، جس کو اب پوٹن ایک جواز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو اپنا کوئی بڑے پیمانے پہ اس طرح کی کارروائی میں نہیں سمجھتا کہ ہوئی ہے. ہاں، اسلحہ ضرور دیا جاتا ہے، وہ بائی لیٹرلی امریکہ دے رہا ہے. جیولن اینٹی ٹینک مسلز جو ہیں وہ بائی لیٹرل ایک ایشو ہے، وہ امریکہ دے رہا ہے، یا اسٹونیا کے تھرو یا کسی اور ملک کے تھرو جو ایلائی ہے اس سے اس کی جو ہے نا فروخت ہو رہی ہے یا ان کو امداد دی جا رہی ہے. وہ تو جو ہے نیٹو کے تحت نہیں ہو رہا. تو ظاہر ہے یہ تو نہیں ہے نا کہ جی جب تک آپ نیٹو کے ممبر نہیں بنیں گے ہم آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. تعلقات بڑھتے ہیں، لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ دیکھیں کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ کیا جائے. جیسے علی نے ابھی ذکر کیا کہ اس کا بہت سارا علاقہ جو ہے مشرق کے اندر وہ تو پرو رشین ہاتھوں میں ہے، اور یہ کہنا کہ جی یہ جو ہے کوئی نیٹو یہاں آ گیا تھا اور اب اس کو پسپائی ہوئی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. ٹھیک. اچھا علی، پہلے تو ایک جو یورپین یونین کا ابھی تک ممبر اس کو نہیں بنایا جا رہا تھا باوجود اس خواہش کے، تو اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ یورپین ممالک کو یہ خوف تھا کہ بڑے پیمانے پر پھر نقل مکانی ہوگی یوکرین سے. تو اب کیا ان ممالک نے ریفیوجیز کے لیے رستے کھول دیے ہیں؟ کوئی ریفیوجیز جنگ کی وجہ سے اس طرف جا رہے ہیں اور وہ آنے دے رہے ہیں؟ پہلے تو کامران صاحب کی بات بالکل اس میں دم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جی صرف نیٹو کی وجہ سے جو ولادیمیر پوتن صاحب ہیں وہ انہوں نے یہ موو کی ہے. اور اگر آپ پوتن صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی ریکگنیشن کرتے ہوئے لوہانسک اور دونیٹسک کی جو سو کالڈ ریپبلکس کی، انہوں نے کہا کہ جی یوکرین کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، جتنا بھی ایریا یوکرین کے پاس ہے وہ یا تو لینن صاحب نے دیا تھا یا اسٹالن صاحب نے دیا تھا یا کرشچیو صاحب نے دیا تھا. کرشچیو نے یوکرین کو کرائمیا کا ریجن فار ایگزامپل دیا. تو یہ حقیقتاً ان کی کوئی ریالٹی یا کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک طریقے سے یہ پوتن صاحب کا دعویٰ تھا کہ یہ اصلی میں رشین ہے اور ہم ان کو دوبارہ جسٹ کر لیں گے. گوئنگ بیک ٹو آپ کے سوال کے اوپر کہ جی ایسٹرن یورپین کنٹریز نے کہ اپنے بارڈرز کھولے ہیں کہ نہیں کھولے، یوکرینینز کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے پولینڈ جانے کے لیے فار ایگزامپل، یا رومینیا جانے کے لیے. مولڈووا کے اندر رشیا کا بہت اسٹرانگ ہولڈ ہے. سب سے بڑا جو اس علاقے کے اندر ملٹری بیس ہے رشین، وہ کرائمیا میں نہیں ہے، وہ مولڈووا کے اندر ہے. مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ جو فورن نیشنلز ہیں فار ایگزامپل انڈین ہو گئے یا ایرانی ہو گئے یا پاکستانی یا بنگلہ دیشی، ان کو ویزے کی ضرورت ہے ٹو انٹر انٹو ایسٹرن یورپ. تو ان کے لیے ہنگری نے میرے خیال سے آفر کیا ہے اوپن پیسج کہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے اور آپ وہاں سے فلائی آؤٹ کر سکتے ہیں. مگر فی الحال ایسا ایکسوڈس ہم نہیں دیکھ رہے کیونکہ ابھی بھی ابتدائی دن ہیں یہ بیسکلی اس جنگ کے، اگر آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا کوئی ایکسوڈس اس طرف ہوا ہے. مگر یہ جنگ کتنا طویل ہو سکتا ہے اور آخر جا کے آپ کو رشین لیڈرشپ کی خواہش کیا نظر آتی ہے کہ وہ ادھر اپنی مرضی کا کوئی نظام انسٹال کرنا چاہیں گے یا یوکرین کے کچھ علاقوں مزید علاقوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہیں گے؟ کیا ان کی خواہش نظر آتی ہے اور جنگ کتنی طویل ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب کہ یہ جنگ کتنی طویل ہو سکتی ہے صرف روس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یوکرین ایک بہت بڑا ملک ہے
اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں پہ ایک اینٹی رشین سینٹیمنٹ بھی موجود ہے اسپیشلی ویسٹرن پارٹس میں. جو ورلڈ وار 2 کے دوران ویسٹرن پارٹس جو تھے اس ملک کے یوکرین کے, انہوں نے نازی جرمنی کے ساتھ کولیبریٹ بھی کیا. ایک انڈیویجول تھے بندیرا کر کے, انہوں نے کولیبریٹ کیا رشینز اور سوویت یونین کے خلاف. تو ابھی بھی وہ ایک بہت اسٹرانگ اینٹی رشین سینٹیمنٹ موجود ہے. اور اگر آپ پوتن صاحب کے آج کے اور یا کل کے اسٹیٹمنٹس کو آپ غور سے سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جنگ ہے یوکرین سے نازیزم کو کوٹ ان کوٹ ختم کرنا اور ڈرگ ایڈکٹس کو ختم کرنا. تو وہ ایک اس طریقے کا پوسچر کر رہے ہیں کہ جی ہم صحیح ہیں, وہ غلط ہیں کیونکہ وہ پہلے بھی غلط تھے. تو اس کی ایک بڑی طویل ہسٹری ہے. اور اگر یہ سچویشن کنٹرول نہ کر پایا رشیا, جو لگتا ہے کہ شاید نہ کر پائے, شاید جنگ وہ ضرور جیت جائے, شاید کیف کو ضرور لے لے وہ, یا لے لیا ہے اس نے, مگر ریزسٹنس کو آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے اگینسٹ رشیا. اور آج مارک کیمٹ, جنرل مارک کیمٹ کی بات ہو رہی تھی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر, بڑے سینئر وہ ایک زمانے میں آفیشل تھے, انہوں نے کہا کہ جی اب ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ہوگا کہ جو آرم ریزسٹنس ہے اس کو فردر عام کس طرح کیا جائے اور فنڈ کس طرح کیا جائے. تو یہ ابھی ابتدا ہے, اختتام نہیں. لیکن اب جو یوکرینین پریزیڈنٹ نے جس مایوسی کا اظہار کیا ہے مختلف ممالک سے کمک نہ ملنے کی وجہ سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد یورپ سے وہ محبت اور وہ جذبات بھی جاری رہیں گے؟ جرمنی اس پورے مرحلے کے دوران نارڈ اسٹریم 2 پائپ لائن جرمنی نے ابھی پاس تو کر دی ہے, لیکن سوئفٹ میسجنگ بینکنگ سسٹم کا جو ہے اس کے اوپر جرمنی اور ہنگری ریزسٹ کر رہے ہیں کہ جی رشیا کو سوئفٹ نیٹ ورک سے نہیں نکالا جائے. اچھا کامران بخاری صاحب, اگر جو بائیڈن کے ریئیکشن کو دیکھا جائے اسپیچ کو یا نیٹو کے سیکرٹری جنرل کو, تو لہجہ تو بڑا غصے والا لگتا ہے, لیکن اقدامات وہ لگتا ہے کہ صرف سینکشنز پہ اکتفا کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی کس حد تک وہ جا سکتے ہیں روس کے خلاف؟ سینکشنز یا سینکشن سے آگے بھی کچھ, اور سینکشنز ہوگی تو سینکشنز کی کیا نوعیت ہوگی؟ یوکرین کی جو کنونشنل فورس ہے وہ روس کے مقابلے کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ کنونشنل جنگ تو نہیں ہوگی. تو اب آپ کو جو ہے کیا آپ کے پاس چوائس ہے, اگر آپ جو ہے صدر زیلنسکی ہیں, کہ بھائی آپ کیا ہیڈ آن جو ہے نا کولائڈ کریں گے جو ہے روسی فوجوں کے ساتھ؟ نہیں, آپ جو ہے ایک حد تک ریزسٹنس دیں گے, اس کے بعد آپ کامبیٹ ڈکلائن کریں گے, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ریزسٹنس میں آئیں گے, انسرجنسی فیز میں جائیں گے. وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام مغربی ممالک کی جو ہے فوکس ہوگا, اور یہ باتیں بتائی نہیں جاتی. دیکھیں یہ باتیں پہلے سے نہیں بتائی جاتی. اگر آپ کل باڈی لینگویج دیکھتے صدر جو بائیڈن کا, تو بڑا ٹیلنگ تھا کہ ان کو بڑا غصے سے جو ہے بڑے بڑے جو جرنلسٹ ہیں وہ پریس کانفرنس میں جو ہے ان کو وہ جھنجھوڑ رہے ہیں بیٹھ کے کہ بھائی دیکھیں کیا ہو گیا, ظلم ہو گیا, آپ کر کیا رہے ہیں. اور یہاں تک کہ مطلب جو ہے یہ انسینویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بائیڈن انتظامیہ نااہلی کا ثبوت دے رہی ہے. یعنی رول بدل جائے گا. پہلے جو پرو رشین فورسز وہاں پہ جو کچھ کر رہی تھی, ایک ملیٹنٹ جدوجہد کر رہی تھی, ان کو رشیا اور بیلاروس سے سپورٹ مل رہا تھا, تو اب یہ دوسری سائڈ سے یہی کچھ ہوگا اور ان کو یورپ اور امریکہ سے سپورٹ ملے گا. جی, اور ان کو ملے گا, لیکن یہ بات پریس کانفرنس میں نہیں کی جاتی. پریس کانفرنس میں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے یہ سینکشن لگا رہے ہیں, کیونکہ وہ تو مطلب ان کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں نا, وہ تو دکھانے کے لیے بھی ہوتے ہیں اور کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے اسلحہ دینا ہے, انسرجنسی کو چلانا ہے بیٹھ کے, جو کہ ہمیشہ سے پلان تھا, ٹھیک ہے, کہ بھائی اگر ایسی سچویشن ہوگی تو پھر یہ کرنا پڑے گا. ناظرین ایک مختصر سی بریک, اور واپس آئیں گے تو علی مصطفیٰ اور کامران بخاری کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے یوکرین کی صورتحال پہ. علی, کیا اس کا کوئی امکان ہے مذاکرات کے ذریعے رشیا اور یوکرینین کی موجودہ لیڈرشپ ہے وہ کوئی حل نکال دے, یا کہ اس کا رستہ اور امکان ختم ہو گیا ہے؟ میرے خیال سے وہ جو ونڈو تھی وہ بند تو نہیں ہوئی, مگر نزدیک ہے بند ہونے کے, کیونکہ جو قدم صدر پوتن نے اٹھا لیا ہے اب, اس سے پیچھے آنا یا پیچھے ہٹنا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا کسی بھی طریقے سے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا میں نے یہ اسپارک تو لائٹ کر دیا ہے, لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میں مذاکرات کروں,
تو وہ یہ نہیں کریں گے. ان کے لیے ایک ہی آبجیکٹو ہے. اب وہ ان کو جو بھی انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں اپنے کلیئرلی آبجیکٹو, ملٹری آبجیکٹیوز, ان کو اب فالو تھرو کرنا پڑے گا. اگر وہ یہ ہے کہ جی ہم کیف کو لیں گے, وہاں پہ اپنی ایک پرو رشین رجیم کو انسٹال کریں گے اور پھر اپنا ڈی ملٹرائزیشن کریں گے, سو بی اٹ. اگر تو وہ یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ کنٹرول کریں گے اس ایریا کے اوپر, کرائمیا کو, یہ تو ان کے پاس ویسے ہی ہے, وہ ریجنز ویسے ہی ہیں, اور کیپیسٹی ڈیمینش کرنے کی بات تھی, سو بی اٹ. مگر کیا آبجیکٹو ہے صرف وہ جانتے ہیں. اچھا کامران بخاری صاحب, ایک رائے یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ کا رویہ تو بڑا ہارش ہے اور وہ سخت سے سخت سینکشنز لگانا چاہے گا, لیکن دوسری طرف یورپ کا انرجی کے حوالے سے زیادہ انحصار وہ روس پہ ہے, اور خصوصاً جرمنی اور فرانس جیسے ممالک کا. تو یورپ شاید سینکشنز کے حوالے سے پوری طرح امریکہ کا ہمنوا نہ بن سکے, اور سینکشنز کا جتنا خوف دلایا جا رہا ہے تو شاید اتنی سختی روس کے ساتھ نہ کی جائے. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور یہ بات چیت ہوتی ہے, یہ جب الائز کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے, امریکہ جو ہے امپوز تو نہیں کرے گا نا کہ بھائی میں نے کہہ دیا تو اب جرمنی کو اپنی نارڈ اسٹریم 2 اور نارڈ اسٹریم 1 کو بند کر دینا چاہیے. ایسا تو نہیں ہوگا. اور امریکہ جانتا ہے کہ یہ جو ہے جو انرجی کا جو ریلیشن شپ ہے, جو نیچرل گیس کا ریلیشن شپ ہے, تیل کا ریلیشن شپ ہے, اس کا کوئی متبادل امیڈیٹلی تو نہیں ہے نا. تو یہ سب کنسٹرینٹس کے کو نیویگیٹ کرتے ہوئے کوئی پالیسی بنائی جائے گی. اسی وجہ سے جو ہے وہ جب آپ بیان دیتے ہیں تو بیان سخت سے سخت ہوتا ہے. جتنا وہ سخت بیانی کر رہے ہیں اتنے سخت سینکشنز نہیں ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ان کا کوئی اثر نہیں ہے. اور یہ صدر پوٹن جو ہیں جس طریقے سے وہ بیہیو کر رہے ہیں اور جو بات چیت کر رہے ہیں اپنا صدر جی کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ جو ہے چل رہا ہے, ترکی سے بھی جو سگنلز آ رہے ہیں, جرمنی کو بھی سے بھی جو بات چیت چل رہی ہوگی کہ وہ یہی ہے کہ بھائی جو ہے نہ تم یہ چاہتے ہو نہ ہم یہ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے جو ہے پہلے ہم یہ جنگ جو ہے ہم نہیں روک سکے, شروع ہو گئی ہے, لیکن اس کو مزید پھیلانے میں نہ آپ کا فائدہ ہے نہ ہمارا فائدہ ہے. ٹھیک علی, وہ اتفاق تھا کہ جب یہ حملہ کر رہے تھے تو پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب وہ روس میں موجود تھے, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے روس کے اس اقدام کی حمایت نہیں کی, جبکہ اس کے برعکس شاید انڈیا واحد ملک ہے جس نے روس کی حمایت میں بیان دیا ہے. تو یوکرینین گورنمنٹ اور عوام کی صفوں میں پاکستان اور انڈیا کے بارے میں کیا فیلنگز ہے؟ یوکرین کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے انہوں نے انڈیا کے یہ ضرور کہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے انڈیا کی پوزیشن سے. پاکستان کی پوزیشن کے اوپر کوئی بیان ایز سچ نہیں آیا یوکرین کی طرف سے, مگر ایز فار ایز ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز کی بات ہے تو پاکستانی پرائم منسٹر کا ادھر جانا اتنی واضح ٹرپ کے اوپر, اس دن جب یہ پوری چیز انیشیٹ ہوئی تو آپٹکس کے طور پہ تو یعنی یوکرینینز کو میسج مل گیا ہوگا کہ جی پاکستان کہاں کھڑا ہے یا کدھر کھڑا ہے. مگر ایز فار ایز دا گراؤنڈ ریالٹی از کنسرن تو انڈیا بہت بڑا پلیئر ہے, ظاہری سی بات ہے یوکرین کے لیے بھی اور رشیا کے لیے بھی. انڈین پرائم منسٹر مودی کی گفتگو بھی ہوئی رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کی زیارت کے بعد, لیکن ڈیفینیٹلی ٹرکی کا رول اس کے اوپر بہت کرٹیکل ہے کیونکہ ٹرکی از دی اونلی ادر میجر پاور ان دا بلیک سی ریجن, اور انڈر دا مونٹرو اگریمنٹ آف دا 1930s Turkey controls access to the Black Sea through the Bosphorus. اور ٹرکش فارن منسٹر کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی ہم رشیا کو بلاک تو کر سکتے ہیں مگر ان کی شپس کو ہم نہیں روک سکتے. لیکن ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ٹرکی اور روس کے جو تعلقات تھے وہ بڑے اتار چڑھاؤ کے شکار نظر آئے. کبھی بہت زیادہ تلخی اچانک بڑھ جاتی تھی اور پھر اچانک بڑی قربت ہو جاتی تھی. تو آگے جا کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوکرین کے مسئلے پہ طیب اردگان کی گورنمنٹ کیا سٹینڈ لے سکتی ہے؟ ایکچولی بہت اسٹیٹمنٹ آئے ہیں فرام دا یوکرینین گورنمنٹ کے آف سپورٹ کے اس پورے مرحلے کے دوران. وہ کہتے ہیں کہ ترکی کا شامل ہونا اس چیز کے اندر بہت ضروری ہے. جو بھی سولوشن آتی ہے یا جہاں بھی ہم موو کرتے ہیں یہ سچویشن, اس میں ترکی کا ہونا یو این کے اندر ہو یا باہر ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ ٹرکی کی ان ایکسپینڈیبل ایک طریقے سے پوزیشن ہے کیونکہ وہ دونوں رشیا کے ساتھ بھی ڈیل کر رہا ہے اور یوکرین کے ساتھ بھی ڈیل کر رہا ہے سائملٹینیسلی. ٹھیک. اچھا کامران بخاری صاحب, یہ جو ہمارے پرائم منسٹر کا دورہ تھا وہ تو ظاہری بات ہے کہ ان کو تو پتہ نہیں تھا, پوٹن کو پتہ تھا کہ میں نے اس وقت حملہ کرنا ہے, لیکن بہرحال وہ اس دن وہاں پہ موجود تھے.
دوسری طرف پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ اس نے روس کی کوئی حمایت نہیں کی ہے، تو ویسٹ میں اس موقع پہ پاکستانی پرائم منسٹر کی موجودگی کو اس طرح لیا گیا ہے، پاکستان کے بارے میں کوئی غصہ تو نہیں ہے اس بنیاد پہ؟ ظاہر ہے یہ ٹاپک تو محور گفتگو رہا ہے، بہت اہمیت کا حامل رہا ہے، پبلک جو ڈیبیٹ چل رہی ہے پاکستانیوں کے درمیان، چاہے وہ ملک میں ہے چاہے وہ ملک کے باہر. لیکن دیکھیں امریکہ جو ہے اس طریقے سے نہیں دیکھ رہا اس وقت. جو امریکہ کے ہاتھ اس قدر وہ کہتے ہیں نا ہینڈز فل ہیں یوکرین کو لے کے، کہ مطلب ان کے پاس تو یہ سوچنے کا بھی وقت نہیں ہے کہ عمران خان نے کیا کہا کیا نہیں کہا، یا یہ دورے سے کیونکہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا نا. مطلب جو حالات ہیں، جتنے برے حالات ہیں روس کے ساتھ امریکہ کے، اس میں اگر عمران خان آتے ہیں نہیں آتے اس سے پڑتا خاطر خواہ. ہاں صدر پوٹن کو فائدہ ضرور ہوا ہے. صدر پوٹن یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، آپ کہتے ہیں میں آئسولیٹڈ ہوں، آپ کہتے ہیں میں پاگل ہو گیا ہوں، لیکن دیکھیں یہ وزیر اعظم ہے، منتخب وزیر اعظم ہے، اس کے ملک کے آپ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، نیوکلیئر پاور ہے، چین کا بہت بڑا ایل آیا ہے، اور دیکھیں یہ مجھے ملنے آیا ہے، دیکھیں کیسے وقت پہ مجھے ملنے آیا ہے. تو یہ ان کو فائدہ ہوا ہے، عمران خان صاحب کو فائدہ نہیں ہوا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈومیسٹک پولیٹیکلی کوئی مائلیج مل گئی ہو، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے ایسے نہج پہ ہیں ڈومیسٹکلی پولیٹیکلی کہ وہ بہت کمزور ہیں، اور ان کو جو ہے ہٹانے کی بھی بات ہو رہی ہے، پیش رفت ہو رہی ہے. آیا وہ ہٹتے ہیں نہیں ہٹتے اس سے قطع نظر، لیکن وہ اب جو ہے ان کے بیسٹ ڈیز ان کے پیچھے ہیں، آگے نہیں ہیں. تو ایسی صورتحال میں ان کو یہ دکھانا کہ بھائی دیکھیں میں تو چین میں جاتا ہوں، ابھی میں چین سے ہو کے آیا اولمپکس میں، ونٹر اولمپکس میں، اب دیکھو کتنے جو ہے ایک، یعنی انہوں نے اگر آپ دیکھیں تو یہ بیان بھی دیا جہاز سے اترنے کے بعد کہ میں بڑے کسی کوٹ اینڈ کوٹ ایکسائٹنگ ٹائم پہ آیا ہوں یہاں پہ. تو وہ یہ اپنے سپورٹرز میں جو ہے اس چیز کو پھیلا سکتے ہیں، لیکن ریالٹی میں نہیں ہے کچھ بھی. لیکن کامران یہ انڈیا کو تو امریکہ اور ویسٹ نے اپنا چہیتا بھی بنا لیا ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر بھی بنا لیا ہے. چائنا کے مقابلے میں پاکستانی پرائم منسٹر کو فون تک نہیں کر رہے ہیں، اور عام تاثر یہی تھا کہ جی وہ رشین بلاک سے نکل کے امریکی بلاک میں چلا گیا ہے. لیکن شاید وہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس نے کھل کے روس کو سپورٹ کیا اس معاملے میں. تو امریکیوں کے ہاں انڈیا کی ریٹنگ کم نہیں ہوگی، یا نیٹو اس کو نہیں دیکھے گا؟ اگر صرف عمران خان کی پریزنس سے وہاں پہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے تو انڈیا اور ان کے تعلقات پہ اثر نہیں پڑ سکتا؟ نہیں، کیونکہ جو دو طرفہ تعلقات بھارت اور امریکہ کے ہیں ان کی نوعیت پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ سے بہت مختلف ہے. ٹھیک ہے، بھارت کے بارے میں یہ بھی ہمارا تاثر ہے کہ بھارت روس کے کیمپ سے نکل کے امریکہ کے کیمپ میں چلا گیا. ہمارے جو عہدیدار ہیں جو عمران خان صاحب کی اس وزٹ کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت صحیح ہوا ہے اور ہونا چاہیے تھا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے فارن پالیسی ریلیشنز کا پورٹ فولیو ڈیورسفائی کر رہے ہیں. ہم صرف ایک کیمپ میں نہیں رہنا چاہتے، چین میں بھی ہیں، امریکہ سے بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اپنا روس سے بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن حقیقت میں پاکستان کی سچ کوئی ڈیورسفیکیشن نہیں ہے. یہ چھوٹی موٹی وزٹ سے کوئی ڈیورسفائی نہیں ہوتا. پاکستان کی پوری معیشت مغرب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کے برعکس بھارت کی معیشت نہیں جڑی ہوئی اس طریقے سے. بھارت کے حالانکہ چین کے ساتھ اتنے مطلب وہ رائیولری ہے، لیکن ان کا ٹریڈ دیکھیں کتنا والیوم بڑا ہے. اسی طریقے سے روس کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. اگر صرف ہتھیاروں کی بات کی جائے، انڈیا ہر ملک سے ہتھیار خریدتا ہے، اسرائیل ہو، یورپین ممالک ہو، روس ہو، امریکہ ہو. ٹھیک. علی مصطفیٰ، ایک تو یہ بتائیے کہ سویلین کیجوالٹیز کتنی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ پاکستانیوں کی کیا صورتحال ہے، اور ان کی ایویکویشن کے لیے کوئی انتظام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ سلیم صاحب، آئی اپالوجائز، میں جس ایریا کے اندر ہوں زپوریتسیا، وہاں پہ پورے شہر میں بھی اندھیرا ہو گیا ہے، کیونکہ تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے رشینز 1 گھنٹے ساؤتھ تھے ہم سے، اور آج رات اندیشہ ہے کہ رشینز یہاں پہ یعنی آؤٹسکرٹس میں یا شاید سٹی سینٹر کے اندر بھی آ جائیں. آپ نے پاکستانیوں کا ذکر کیا، نہ صرف پاکستانی، انڈینز، موراکنز، ہمارے بنگلہ دیشی، بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی. بہت لوگ سٹک ہیں، پیسے نہیں نکال سکتے، آبویسلی جنگ کی صورتحال ہے یہاں پہ. تو بینکس، اے ٹی ایمز زیادہ تر بند ہیں، فیول کی شارٹیج چل رہی ہے، لائن اپس آپ کو نظر آتی ہیں، اور خطرہ
ظاہر سی بات ہے موجود ہے. اس کا کیا حل ہوگا, کدھر جائے گا, پاکستانی نکل سکیں گے کہ نہیں؟ ہنگری نے فار ایگزامپل آفر کیا ہے اپنے بارڈر کو کھولنے کے لیے ان انڈینس کے لیے اور ایرانینس کے لیے, آئی تھنک, جن کے پاس ویزا نہیں ہے اگر, تو وہ ڈائریکٹلی ٹرانسپورٹ کریں گے انہیں بارڈر سے ٹو این ایئرپورٹ نیئر بائی, اور وہاں سے وہ اپنے ملک جا سکتے ہیں, جہاں بھی انہیں جانا ہے نکل کے جا سکتے ہیں. لیکن صورتحال اچھی نہیں ہے, اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے جو یہاں پڑھنے کے لیے آئے تھے. کرونا پینڈیمک بھی آیا ہوا تھا تو وہ واپس گئے, لوگوں کی ڈگریاں پھنسی ہوئی ہیں. کچھ لوگ تھے جن کی 1 سال کے اندر یا 6 مہینے کے اندر گریجویٹ کرنا تھا, مگر اب جنگ آ گئی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں. تو یہ سچویشن ضرور موجود ہیں, ٹھیک. مگر ان وار سچویشن اٹس ایکسپیکٹڈ. کامران بخاری صاحب, آخری سوال آپ سے وہ یہ کہ ظاہری بات ہے کہ کولڈ وار تو دوبارہ شروع ہو گیا اور پورے زور و شور سے شروع ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کولڈ وار ہی رہے گا یا کہ تھرڈ ورلڈ وار میں بھی یہ بدل سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو جس ٹرمنالوجی ہے تھرڈ ورلڈ وار, کولڈ وار, یہ بہت پرانی ہو چکی ہے. تو کولڈ وار جو سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان تھا وہ ایک واقعی کولڈ وار تھا, اس کی نوعیت بہت بڑی تھی. اب اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یار اب چین اور امریکہ کے درمیان ایک کولڈ وار ہے. اب بات ہو رہی ہے کہ جی اب روس اور امریکہ کے درمیان بھی اب کولڈ وار شروع ہو چکی ہے, ایسٹ ویسٹ کی کولڈ وار شروع ہو چکی ہے. یہ اصطلاحیں ہیں جن اصطلاحوں کو استعمال کر کے تو ہم حقیقت کو جو ہے ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں, ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بڑے پیمانے پہ جنگ ہوگی, کیونکہ دیکھیں اب دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اب ہم آلموسٹ جو ہے یعنی یوں سمجھیے کہ 20-22 سال اور ہیں, 25, جس کے بعد جو ہے آپ کی 100 سال ہو چکے ہوں گے, پوری سینچری گزر چکی ہوگی. تو اب اتنے عرصے میں جو دنیا ہے, ریاستیں ہیں دنیا کی, بالخصوص وہ ریاستیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا, جن کو فائدہ ہوا تھا, نقصان ہوا تھا, وہ سب جو ہیں اب وہ ایک اکنامک ریلیشن شپ میں بندھی ہوئی ہیں اور وہ اس کی عادی ہو چکی ہیں. وہ اپنے آرام اور چین اور سکون کو بیچ کر جو ہے یا داؤ پہ لگا کر کوئی جنگ نہیں کرنا چاہیں گے. کمپٹیشن چلتا ہے, مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے. جیسے یہ ابھی بھی دیکھیں, یعنی اتنی بڑی قوت ہے روس کی, لیکن جو ہے انہوں نے بہت پھونک پھونک کے اس وقت وہ گھس رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. اگر آپ وہ نقشے اب وہ میڈیا کے اوپر گردش کر رہے ہیں, ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بس چڑھائی ہو گئی ہے. یہ وہ دوسری جنگ عظیم نہیں ہے. ابھی علی نے ذکر کیا کہ نازیز کا ساتھ دیا تھا یوکرینینز نے, تو وہ اگر آپ اس زمانے کے بارے میں پڑھیں تو جنگ کی نوعیت ہی ڈفرنٹ تھی. وہ تو پورے کا پورا ملک جو ہے وہ ایسٹرن یورپین پلین یعنی جرمنی سے لیتے ہوئے پولینڈ اور یوکرین اور روس تک جو ہے ایک میدان جنگ تھا. وہ والی صورتحال نہیں ہوگی. ہاں یہ ہے کہ جو ہم نے ایک طرح سے جو امن دیکھا ہے, جو یونائٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن جس کو رولز بیسڈ لبرل انٹرنیشنل آرڈر کہا جاتا ہے, اس کو جو ہے وہ بیسکلی پریشر پڑ رہا ہے, اس پہ سٹریس آ رہا ہے, سٹرین آ رہا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا. کیونکہ دیکھیں چین جو ہے, روس تو ایک بڑھتی ہوئی طاقت نہیں ہے, روس تو ڈیفینسو پوزیشن میں, آفینسو میں نہیں کہوں گا, کیونکہ روس جو ہے کی مالی مشکلات بہت زیادہ ہیں. وہ ایک جو ہے نا ویننگ پاور ان دا لانگ رن. چین ایک بڑھتا ہوا پاور ہے. تو اب چین اس طریقے سے تو دنیا کو نہیں مانے گا نا کہ بھائی میرے پاس ایک سیکورٹی کاؤنسل میں ووٹ ہے تو بس میں وہیں کا وہیں ہوں, باقی دنیا امریکہ چلائے گی اور مغرب چلائے گا. تو اس کے اگینسٹ وہ پش کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے پش کریں گے کہ جس سے ان کا پورا جو اکنامک نقصان ہو جائے. انفارچونیٹلی جو ہے تھرڈ ورلڈ کے اندر جو ہے جو ریاستیں ہیں وہ مطلب نہیں دیکھتی ان چیزوں کو, لیکن جو بڑی طاقتیں ہیں, جو دوسری جو ہے مطلب یعنی افریقہ اور ایشیا سے اگر آپ ہٹ جائیں, یورپ میں اور جو ہے ایون اگر آپ روس کا بھی لے لیں, تو وہ اس طریقے سے جنگیں نہیں کرتی کہ جو بس جو ہے مطلب وہ اکنامکس کو بیسس لیتی ہیں. انفارچونیٹلی یہ ہے کہ اب جا کے پچھلے سال سے ہم جیو اکنامکس کی باتیں کرنی شروع کی ہیں ہم نے, ابھی وہ بز ورڈ ہے. تو کہ جی ہمارے جو اسٹریٹجک جو مفادات ہیں وہ جیو اکنامکس سے چلیں گے. پوری دنیا تو ویسے ہی چل رہی ہے یار, اس کتنے زمانے سے چل رہی ہے اسی بیسس کے اوپر. بہت شکریہ
کامران بخاری صاحب اور جناب علی مصطفیٰ صاحب اپنا خیال رکھیے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ناظرین، ایک بات جو آخر میں علی مصطفیٰ صاحب نے کی کہ ہنگری کی حکومت نے ایرانین اور شاید انڈین کے لیے اپنے بارڈرز کھول دیے ہیں، تو باقی باتیں تو اگر اس میں ہم کریں اس تنازع میں، پاکستان جیسا ملک تو وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے ہوگی۔ پاکستانی حکومت زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے کہ وہاں پہ جو پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے کوئی بندوبست کرے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری حکومت اور دفتر خارجہ وہ روس اور بیلاروس سے بھی بات کریں کہ جو پاکستانی اس طرف کے قریب ہوں تو ان کو یہاں اس طرف انٹری کی اجازت دی جائے، اور پھر ان یورپین ممالک سے بھی، جو مشرقی یورپ کے ممالک ہیں، ان سے بھی بات کی جائے کہ جو پاکستانی وہاں جا سکتے ہو تو وہ وہاں پہ جا سکیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔